نظیر ہم آپ کے ساتھ احمد نورانی کی ایک گفتگو شیئر کرنے لگے ہیں جس میں احمد نورانی معدنیات کے بل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور بھی جانتے ہیں کہ یہ بل کسی صورت میں بھی ان کے صوبے کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے یا ملک کے بینیفٹ میں نہیں جائے گا۔ علی امین گنڈاپور عمران خان کو منانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان کو کس بنیاد پر منایا جائے گا؟ علی امین گنڈاپور نے ایک بیان دیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ اگر یہ بل پاس بھی ہو جاتا ہے تو اس سے معدنیات صوبے کے پاس ہی رہیں گی، صوبے کے پاس اختیارات کم نہیں ہوں گے، ان کی ملکیت بھی صوبے کے پاس رہے گی، جس کے اوپر احمد نورانی نے بہت ہی زبردست گفتگو کی ہے۔ ہم آپ کو پہلے ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا چند لوگوں کو ایمرجنسی لگی پڑی ہے کہ بس یہ بل پاس ہو جائے۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں یہ تو ریفارم کی کوشش ہے، یہ تو کے پی کے حالات بدل دے گا، یہ تو لوگوں کی تقدیر بدل دے گا۔ لیکن اصل صورتحال کیا ہے؟ اصل صورتحال یقینی طور پہ یہی ہے کہ اب کسی طریقے سے جلد سے جلد یہ والے لیجسلیشن پاس ہو، آگے ایک پروسیس لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹینڈرنگ کا ہو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، اور پھر اس کی فائنلائزیشن انہی لوگوں کے ساتھ ہو جائے جن سے معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہی ایمرجنسی ہے، یہی جلدی ہے، یہی ریفارم ہیں جو کے پی کے میں ہونے جا رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو علی امین گنڈاپور بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی لفاظی پہ جائیں، اگر آپ ان کے لٹرل میننگ پہ جائیں تو وہ کہہ تو صحیح رہے ہیں کہ کوئی بھی ریسورسز جو ہیں صوبے کے، وہ ان کی ملکیت کسی کے پاس نہیں جا رہی، ان کی ملکیت مطلب وفاق کے پاس، ایس آئی ایف سی کے پاس نہیں جا رہی۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لاء میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کو بعض لوگ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کی ملکیت ہے تو صوبہ کسی کے باپ کا ہے۔ ارے صوبہ بھی انہیں کا ہے جن کا قبضہ ہے۔ بات یہ ہے، یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں۔ میرے خیال میں ان چیزوں پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اور اصل صورتحال کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ علی امین صاحب کی مجھے نیت پہ شک نہیں ہے، یقینی طور پہ وہ پریشر میں ہیں، یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ وہ ایک سیاسی کارکن ہیں، وہ ایک سیاسی ورکر ہیں، ان کی سوچ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اختلاف کیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں گالی نکالنا، غدار کہنا یہ بڑی غلط بات ہے۔ وہ اپنے طور پہ جو سوچ رہے ہیں وہ ان کی سوچ ہے، لیکن سوچ غلط اس لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل علیمہ خان صاحبہ نے صحیح کہا، ڈڈیالہ جیل کی چار دیواری کے اندر عمران خان کے ساتھ ہونے والی کوئی بھی مشاورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دیکھیں ان کو خاص طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ان کو انجیکٹ کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، کنٹرول ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا بتا کے ان سے کیا نوٹ لے لی جائے۔ یہ فکرہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا کہا ہوا فکرہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کو یہ کہیں کہ جو بھی ہوگا عمران خان کی مرضی سے ہوگا، ارے نہیں، عمران خان کی مرضی کی بات ہو رہی۔ جرنیلوں سے صرف ایک ہی بات بنتی ہے کہ عمران خان رہا ہوں، عمران خان باہر آئیں، وہ باہر آ کے فیصلہ کریں گے کہ مائنز اینڈ منرل بل سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر وہ رہا کرتے ہیں تو بات آگے چلے، اگر وہ رہا نہیں کرتے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے صوبے کے مفادات، اپنے صوبے کو اس طرح بیچ دینے کی؟ میں بالکل علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر کوئی شک کا، میری تربیت یہ نہیں ہے، میری صحافت یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو غدار کہوں، کسی کو لائل کہوں، کسی کو ڈس لائل کہوں۔ میرے دل میں بالکل رسپیکٹ ہے، میں ڈس ایگری ضرور کر سکتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر میں ہیں اور ان کو کوئی سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں۔ اب جب میں سہانے خواب کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی لالچ دی جا رہی ہے پیسوں کی۔ سہانے خواب ان کے لیے یہی ہے کہ جو ان کو کہا جا رہا ہوگا جی کہ عمران خان کو ہم یہ ریلیف دے دیں گے، یہ دے دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ عمران خان باہر آئے اور وہ عوام کے ساتھ مشورہ کر کے فیصلہ کرے۔ ایک بات پوچھی ہے کہ لوگوں کو بری لگے گی، مجھے ویسے یہ لگتا ہے کہ عمران خان باہر بھی آ گئے تو وہ فوجیوں کا یہ بل پاس کروا لیں گے۔ اگر وہ کروائیں گے تو مجھے برا لگے گا۔ میرا موقف وہی جو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ منرل سے کس طرح ڈیل کرنا ہے اسٹریٹجیکلی ان دا ڈیکیڈز ٹو کم، اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل آپ کو کچھ نہیں ملنا، آپ صرف گزارا کر رہے ہوں گے۔ اگر کچھ پیسہ آئے گا بھی صحیح تو آپ کو اس سے ملنے والا کچھ نہیں، آپ کے حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں۔ خدا کے لیے اپنے احساسوں کو نہ بیچیں، اپنے لوگوں کو نہ بیچیں، یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ آپ ایک آدھا پروجیکٹ ضرور، میں کوئی ضد کی بات نہیں کر رہا، کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ اس لا کو منظور کیے بغیر آلریڈی اویلیبل جو لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر جو بھی ممکن ہے، اگر کوئی کان کو نہیں چوری کر رہا ہے تو روکے نا، آپ کا کام ہے روکنا، بجائے لوگوں کو کہنے کی چوری ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے تو روکو بھائی، آپ حکومت میں ہے۔ دوسری بات کہ جو بھی لیگل فریم ورک کو ایک آدھا پروجیکٹ کرنا ہے بالکل کریں، لا بالکل منظور نہیں کرنا، بلکہ پارٹی، کیونکہ نیشنل پارٹی ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے، آپ بلوچستان میں باہر نکلیں، سڑکوں پہ آئیں اور جو بھی وہاں پہ غلط طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے یا اس طرح کی مائنڈ جو ہے وہ فارنر کے حوالے کی جا رہی ہے، اس کا سلسلہ روکنا چاہیے ہمیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آج کے دور میں 2025 میں 21ویں صدی کے اندر ہم بالکل یہ سارے پروسیسز خود کر سکتے ہیں، ہم سارے معاملات خود کر سکتے ہیں۔ غلط ہے یہ کہنا کہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں بعض سٹیجز پہ ہمیں چاہیے ہوگی، بالکل ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی، انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، وہ ڈیفرنٹ بات ہے، وہ ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں بات ہے کہ جب ہمارے پاس بھی کچھ ہوگا تو باہر سے جب کوئی آئے گا تو وہ ہمارے سے اچھی ڈیل کرے گا۔ ابھی آپ سے وہ کون ڈیل کرے گا، آپ کو کون کیا دے گا، سوائے اس کے کہ جو جرنیلوں کے ساتھ کمیشن طے ہو چکا ہوا ہے وہ ان کی آنے والی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ ایسی ایسی کہانیاں ہیں، 100 سال کمیشن ملا ہے، جن لوگوں نے دیا تھا، ان کمپنیوں نے، جن فیملیز نے لے کے دیا وہ مر گئے، ان کے آنے والوں کو کمیشن ملتا رہا۔ خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ ظلم نہ کریں، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں۔ بالکل یہ سازش ہے جرنیلوں کی، اور ان کے ساتھ صرف ایک ہی مطالبہ ہو کہ آپ عمران خان کو باہر لے کے آئیں
वो बाहर आके करें। अगर इमरान खान बाहर आके भी यही चीज करेंगे तो मेरे जैसे सहाफी यकीनन इमरान खान के ऊपर भी ये तनकीद करेंगे कि वो ये गलत कर रहे हैं। जर्नलों के हाथों इस तरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नज़ीर, आपने अहमद नूरानी की गुफ्तगू मुलाहिजा की। अहमद नूरानी की गुफ्तगू में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये सूबा खुद जो है वफाक का है, रियासत का है, इसकी मलकियत ऑलरेडी वहीं पर है। क्या ये मादनियात जो है पहले से ही डिसाइडेड है कि किसके हवाले कर दी जाएंगी? वो लोग उस रियासत को फायदा देंगे या अपने जाती मुफाद उठाएंगे या किसी और को फायदा दिया जाएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं कि जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पे भी कहीं पर भी गुफ्तगू नहीं की जा रही। अहमद नूरानी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर एक सियासी शख्सियत है, उनके ऊपर दबाव है और वो दबाव के तहत फैसले कर रहे हैं। जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, गुफ्तगू उनकी ठीक है, लेकिन वो जानते हैं कि जो फैसला करने जा रहे हैं वो फैसला उनका गलत फैसला है। इस फैसले का नुकसान होगा। इमरान खान को कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी? क्या जो हकायक है, जो असली बिल है, इमरान खान तक पहुंच पाएगा? अगर इमरान खान तक असली बिल पहुंच पाया तो इमरान खान सही फैसला करेंगे, लेकिन अगर उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई तो इमरान खान का जो भी फैसला होगा वो गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर होगा। अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी तो फैसले में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि गलत साबित हो सकती हैं। अहमद नूरानी की इस गुफ्तगू के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।